نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موت و حیات کا ایک نظام رکھا ہے. جیسے انفرادی طور پر انسان ایک وقت زندگی کا گزارتا ہے اور پھر اس پہ موت طاری ہو جاتی ہے، اسی طرح جو انسانی اجتماع ہوتا ہے، انسانی معاشرہ ہوتا ہے، کوئی قوم ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح موت و حیات کی منزلوں سے گزرتی ہے. اس دنیا میں جو ظاہری حیات ہے اس کا تعلق اس دنیا کے مادی تقاضوں کی تکمیل سے ہے. اس کی بنیاد پر انسان زندگی کو دیکھتا ہے، زمین کی زندگی کو دیکھتا ہے. بارش ہوتی ہے تو زمین لہلہاتی ہے، اور ایک عرصے تک وہ پانی سے محروم رہے تو گویا اس پہ موت طاری ہو جاتی ہے. اسی طرح دنیا کی مختلف اشیاء ان مراحل سے گزرتی ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی حیات کس سبب سے، کس ذریعے سے، اس چیز کی حیات کے لیے اس چیز کا بندوبست کیا جاتا تاکہ وہ چیز قائم رہے، زندہ رہے، اپنا کردار ادا کرے. اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو یہی اس کا زوال ہوتا ہے، اسی کو موت کہتے ہیں. اسی طرح یہ جو انسانی سماج ہے، یہ جو انسانی معاشرہ ہے جس میں انسان مل جل کر رہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح اپنی حیات کے ذرائع کا محتاج ہے. اگر وہ ذرائع اس کو میسر ہوں گے تو ہم اس کو ایک زندہ معاشرہ کہتے ہیں، اور اگر وہ ان ذرائع سے محروم ہو جائے تو پھر اس معاشرے پر زوال آتا ہے، اسی کو معاشرے کی موت کہتے ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ جب بھی کوئی سوسائٹی مردہ ہو جاتی ہے، اپنی سماجی زندگی کھو بیٹھتی ہے، ظاہری انفرادی زندگی تو موجود ہوتی ہے، انسان ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، آ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جس کو انسانی معاشرہ کہتے ہیں، انسانی سماج کہتے ہیں، جو انسانوں کا باہمی ربط ہے، ان کے مختلف شعبے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے ایک مجموعی نظام تشکیل دیتے ہیں، وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. انبیاء کی آمد ہوتی اس لیے ہے کہ وہ اس مردہ معاشرے کو زندہ کرے. ان کی ساری جد و جہد یہی ہوتی ہے کہ اس قوم کے اندر، اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر حیات پیدا ہو جائے. تو جو وہ وحی لے کر آتے ہیں تو وہ وحی بالکل اسی طرح سماج کے لیے حیثیت رکھتی ہے جس طرح کہ ہم اس مادی زندگی کے اندر زمینوں کے لیے بارش کو اور پانی کو ضروری سمجھتے ہیں،
وحی بھی اسی طرح معاشروں کو زندہ کرتی ہے۔ اگر وہ معاشرہ اس وحی کے تقاضے کو قبول کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی شب و روز بدلتا ہے، تو وہ مردہ حالت سے نکل کر زندگی کے راستے پہ چل پڑتے۔ دین کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے۔ دین جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کتابیں آئیں، وحی آئی، ان سب کا بنیادی مقصد معاشروں کو زندگی دینا ہے، ان کو شعور دینا ہے، ان کو اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا اجتماعی بنیادوں پر اور اس اجتماع کے تحت افراد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے رہنمائی دینا ہے۔ اسی رہنمائی کو ہی حیات کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں ایمان والی جماعت کو یہ بات سمجھائی گئی کہ ایمان کے بعد اب تقاضا کیا ہے۔ جب تم نے ایک بنیادی نظریے پر ایمان کا دعویٰ کر دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کو ہم نے دنیا کی واحد مرکزی حیثیت اس طور پر دے دی کہ جس میں کسی درجے میں کسی کی کوئی شراکت نہیں، توحید کے نظریے پر ایمان آ گیا، اور اسی طرح اس دنیا کے اندر اس توحید کے نمائندے کے طور پہ رسول کی اطاعت کو تم نے قبول کر لی، تو اب اس کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب بھی رسول تمہیں دعوت دے ان چیزوں کی جس سے تمہاری حیات ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں تمہارے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کی رسول کی بات کو قبول کرو، اس پر فوراً لبیک کہو، اس کی تعمیل کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے حیات بخش پیغام لے کر آئے، وہ تمہیں زندہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں وہ مانوی وجود دینا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں تم دنیا کے اندر اقوام عالم میں اپنا وجود ایک زندہ قوم کے طور پر منوا سکو اور دنیا کو بھی حیات کا راستہ دکھاؤ۔ کیونکہ ایمان والی جماعت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نے دنیا کو بھی اس زندگی کے راستے پر لانا، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ اس نے دنیا کے سارے مردہ معاشروں کو زندہ کرنا، ان میں حیات پیدا کرنی، ان کے اندر اجتماعی روح پھونکنی، کیونکہ انسانی معاشرے کی حیات اس کی اجتماعیت کا صحیح اصولوں پر قائم ہونا، عدل پر قائم ہونا، اعلیٰ اخلاق پہ قائم ہونا، اور اس کے مقابلے پر جو دنیا کا نظام ہوتا ہے وہ معاشروں کو مردہ کرتا ہے، معاشروں کی زندگی چھینتا ہے۔ معاشروں کی جب زندگی چھن جاتی ہے تو ایسے معاشرے بدبودار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی حیات ختم ہو گئی۔ تو دنیا کے اندر اس بدبودار نظام اور معاشرے کے خلاف انبیاء دعوت حیات لے کر آتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ہر شعبہ زندگی کے اندر ایک تعفن ہوتا ہے، بدبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، انسانوں کے لیے وہاں پہ زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کہیں پر معاشی تعفن ہوتا ہے، کہیں سیاسی تعفن ہوتا ہے، معاشرتی ہوتا ہے، اخلاقی ہوتا ہے۔ تو اس کے مقابلے پر انبیاء آ کر ایک ایسی سوسائٹی پیدا کرتے ہیں کہ ان کی جدوجہد ہوتی ہے کہ اپنے ان افکار کے ذریعے سوسائٹی کو نئے سرے سے حیات دے دیں، کیونکہ جب زندگی آ جاتی ہے تو پھر ظاہر بدبو کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی چلنے والے پانی میں تعفن نہیں پیدا ہوتا کیونکہ اس کے اندر حیات ہوتی ہے۔ ہاں پانی کہیں رک جاتا ہے، اس کی حیات ختم ہو جاتی ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دین بنیادی طور پر پہچان ہی رکھتا ہے
جس کو قرآن نے کہا دعاکم لما یحییکم، کہ نبی کی دعوت تمہاری حیات کی ہے، تمہیں زندہ کرنے کی ہے، کیونکہ وہ سوسائٹی بد اخلاقی کی وجہ سے، معاشرے کے اندر انسانوں کی حقوق کی پامالی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے، طبقاتیت کی وجہ سے، لوٹ کسوٹ کے نظام کی وجہ سے اپنی حیات کھو بیٹھتی۔ وہاں پر گویا گدھ جمع ہو جاتے ہیں جو اس پوری سوسائٹی کو نوچتے ہیں، کیونکہ مردہ سوسائٹی کے ساتھ پھر یہی اشر ہوتا ہے۔ اس مردہ سوسائٹی کے ذریعے گویا کہ بہت سارے گدھ اپنے کاروبار کو چمکاتے ہیں۔ تو آج دنیا کا جو عالمی نظام ہے وہ اسی طرح کا نظام ہے، جو ہر جگہ پر انسانوں کی زندگیاں چھینتا ہے، ان کو وسائل سے محروم کرتا ہے، ان کے وسائل اپنے قبضے میں لے کر ان کو محتاج بناتا ہے۔ جہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ سینکڑوں کیا، ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، کروڑوں انسان بھی برباد کر دیتا ہے، ان کو بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کر دیتا، ان کی حیات ختم کر دیتا، وہ جانوروں کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں۔ اپنی مادی زندگی کو بچانے کے لیے وہ صرف اور صرف اسی بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے ان کو زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ چند لقمے میسر آ جائیں، وہ ساری انسانی اقدار سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی انسانی اخلاقی نام چیز نہیں رہتی۔ ہم ان کی اخلاقی پستی کا تو ذکر کرتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن کبھی اس چیز پہ توجہ نہیں جاتی کہ یہ بد اخلاقی ان کے اندر کہاں سے آئی، ان کو ان زندگی سے کس نے محروم کیا، ان کو اس سطح پہ کون لے کر آیا۔ تو آج جو دنیا کا عالمی نظام ہے وہ بنیادی طور پر انسانوں کی تباہی کا نظام ہے، وہ خالص ایک گروہ کے مفادات کو پورا کرنے کا نظام ہے، وہ گدھ صفت نظام ہے جو ہمیشہ معاشروں کو تباہ کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، پھر ان کے وسائل پر پل پڑتا ہے، اور پھر دنیا کے اندر اس کو ترقی یافتہ نظام کہنے والے لوگ بھی پیدا کر دیے جاتے ہیں، یعنی سوچیں بھی مردہ ہو جاتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر کتنی سوچوں کو مردہ کر کے اور ان کی زبان سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ یہ مغرب کا عالمی نظام ترقی یافتہ نظام، پھر ان نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو پہلی عالمی دنیا قرار دیا، یعنی دنیا کو بھی ان نے تقسیم کیا ہو کہ یہ پہلی دنیا ہے، یہ دوسری دنیا ہے، اور باقی تیسری دنیا۔ اس طرح گویا کہ ان نے درجہ بندی کر کے بتا دی کہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا حق اور اختیار کس کے پاس ہے؟ پہلی دنیا کے پاس ہے، باقی تو ضمنی ہیں، گویا وہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے جب چاہے فائدہ اٹھانا ہے، جب چاہے ان کو استعمال کرنا ہے، جب چاہے ان کو ٹیشو پیپر کی طرح ضائع کر دینا ہے، جب چاہنا ہے ان کی زندگیوں سے کھیلنا ہے، جب چاہنا ہے ان کی وسائل پر قبضہ کر لینا ہے، وہ گویا ان کا کھیل کا میدان ہے۔ اس میں گویا کہ انسانوں کو فٹ بال کی طرح ادھر سے ادھر پھینکتے رہتے ہیں، اور جب جی بھر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت گویا کہ اسی بات کو سمجھنا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ انسانوں کو حیات بخشے، اور آج اس کے مقابلے پر جس کا دنیا میں عروج ہے وہ موت بخشتا ہے، موت تقسیم کرتا ہے، وہ انسانی معاشروں کو منٹوں میں تباہ کر دیتا ہے، سیکنڈ میں تباہ کر دیتا ہے۔ اس کی پوری کاوش اسی پہ رہتی ہے، اسی پہ ریسرچ ہوتی ہے، اسی پر تحقیق ہوتی ہے، اسی پہ تجربات ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو کیسے تباہ کیا جا سکے۔ بعض لوگ مسلمان دور کے حوالے سے جو گزشتہ مسلمانوں کا دور گزرا،
اس پر اعتراضات کے حوالے سے ایک اعتراض یہ بھی ذکر کرتے کہ مسلمانوں نے جدید اسلحہ تیار نہیں کیا تھا، اس لیے پیچھے رہ گئے۔ کبھی اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ اس کی پیچھے بنیادی محرک تھا کیا، کیوں نہیں تیار کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ اس بات کو سمجھتے رہے ہیں کہ جنگ میدان جنگ میں ہوتی ہے، تو میدان جنگ کے لیے جو اسباب وسائل چاہیے وہ تیار کیے انہوں نے۔ جب میدان جنگ میں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو مسلمانوں نے مقابلہ بھی کیا، کامیاب بھی ہوئے، دنیا کے بڑے بڑے نظام توڑے۔ ان کا یہ فلسفہ تھا ہی نہیں کہ ہم نے آبادیاں تباہ کریں، ان کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا کہ ہم ایسا اسلحہ تیار کریں جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ مقابل بلکہ ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں وہ مارے جائیں۔ اس اپروچ کے ساتھ ظاہر ہے انہوں نے اس میدان کے اندر کام کیا، اس لیے اپنے آپ کو محدود رکھا انہوں نے۔ یہ موازنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر جب یہ عالمی نظام آیا تو اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کیسے تباہ کیے، چاہے ان کا میدان جنگ سے تعلق ہے یا نہیں، چاہے وہ لڑنے والے ہیں یا نہیں۔ اس بنیاد پر سارا اسلحہ تیار ہو رہا ہے کہ اس پوری آبادی کو کیسے ملیا میٹ کیا جا سکتا، چاہے اس میں لڑنے والے چند لوگ ہی ہوں گے جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے فکر اور فلسفے کا، کہ ایک کی فکر یہ ہے کہ ہماری انسانیت سے کوئی جنگ نہیں ہے، اگر جنگ ہوگی تو میدان جنگ کے اندر جو مقابلے پر آ رہا ہے، جو دشمن ہے، اس سے ہوگی۔ تو میدان جنگ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، دشمن کو کیسے شکست دینی چاہیے، اس میں کیا اسلحہ استعمال ہونا چاہیے، تو اس پہ تو یقیناً توجہ دینی چاہیے اور دی گئی۔ لیکن یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سوچا جائے کہ ایسے اسلحے تیار کیے جائیں کہ جس میں جن لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو عام شہری آبادی ہے، جس کے اندر خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نہ لڑنے والے لوگ موجود ہیں، ان کو بھی برباد کر دیا جائے، ان کی زندگی میں ختم کر دی جائے۔ تو یہ جو سسٹم ہے عالمی، یہ حیات کش ہے، اس کی صبح شام ریسرچ اسی چیز پہ ہوتی رہتی ہے کہ جدید سے جدید اسلحہ اس نقطہ نظر سے کہ جس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ انسانوں کو مار سکیں۔ ہمیں زمین چاہیے، زمین کے وسائل چاہیے، ہمیں ان انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے یہ زندگی سے محروم ہوتے ہیں، چاہے یہ اپاہج ہوتے ہیں، چاہے جو بھی ان کا۔ یہ آپ کے سامنے پوری دنیا کا عالمی نقشہ موجود ہے۔ جب سے دنیا کے اندر ان عالمی قوتیں آئی ہیں، ان کی جنگوں کا آپ جائزہ لے لیں۔ جاپان کی فوج نے حملہ کیا تھا اس پر، پرل ہاربر پہ، امریکہ پہ جا کے اس کا نقصان کیا تھا، تو فوج کا فوج سے مقابلہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہیروشیما ناگاساکی کی آبادی کا کیا اس میں قصور تھا؟ یکے بعد دیگر ہے، پہلے ایک شہر تباہ کیا، کچھ دنوں کے بعد دوسرا شہر تباہ کیا، اور آج تک ان چیزوں پر ان کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر کسی درجے کا ملال نہیں۔ اسی سے آپ اس عالمی نظام کی ذہنیت کا اندازہ کر سکتے کہ یہ موت بانٹنے والا نظام، یہ حیات کش نظام ہے، اور اس کے مقابلے پر ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ ہم نے زندگیاں بچانی۔ اسی دین نے تو یہ اصول دیا کہ ایک انسان کی زندگی بچانے کا مطلب کل انسانیت کی زندگی بچانا ہے، ایک آدمی کی زندگی لینے کا مطلب کل معاشرے کی زندگی لینا ہے۔ یہ اس دین کا اصول ہے کہ جس نے ایک ایک فرد کی زندگی کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو پورے معاشرے کے حوالے سے سمجھایا۔ لیکن جب سوسائٹی کے اندر ذہن مسخ ہو جاتے ہیں تو ان کے نزدیک تو اس مثال کی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو ان سمجھدار لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے نا، جن کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ پورے معاشرے کو قتل کرنا تو بڑا جرم ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اسی طرح ایک انسان کو قتل کرنا بھی جرم ہے۔ اب جن کو ذہنوں میں تو یہ ہو کہ ہم نے تو پوری نسل برباد کر دینی، پوری قوم کا وجود ہی ختم کر دینا،
تو ان کو ان اعلیٰ اقدار، اعلیٰ اصولوں کا کیا فہم ہوگا، ان کو کیا سمجھایا جائے؟ تو اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر جو عالمی نظام پیدا ہوا ہر شعبے کے اندر، اس کی ذہنیت ہی یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ انسانی جان لینے کے لیے ہر وقت پر تولتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی حکمت عملی اختیار کرتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی منصوبے کے اندر ہوتا ہے۔ وہ جو قرآن حکیم نے کہا نا یتخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان نے ان کو چھو کے خبتی بنا رکھا، عقل معاف، ان کو کوئی نظر نہیں آتا کہ کسی کی کوئی زندگی ہے، کسی کا کوئی وجود ہے، کسی کی کوئی عزت ہے، کسی کا کوئی احترام ہے۔ آج اس کا سب سے بڑا نمونہ آپ کو امریکہ کا صدر نظر آتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، صبح کچھ کہتا ہے، 1 گھنٹے بعد کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے۔ یہ وہ ذہنیت ہے، یہ اس سسٹم کی نمائندگی، اس ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ہی اسی طرح کا ہے کہ جس کی نظر میں انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اسی بنیاد پر پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اور اس کے بعد دنیا بھر میں آج تک جتنی جنگیں ہو رہی ہیں کہ انسانیت کا صفایا کرو، انسانیت کا خاتمہ کرو، انسانیت کے وجود سے زندگی، زمین کی زندگی کو ختم کرو۔ اور اس لیے جو بھی انہوں نے نظام دیا اس کی جگہ پر اس کی بنیاد ہی یہی ہے۔ وہ جو سودی ذہنیت ہوتی ہے، استحصالی ذہنیت ہوتی ہے، ہر شعبے کے اندر پیدا کر دی، اور وہ نیچے تک پیدا کر دی گئی، یعنی انسانی معاشروں کی ذہنیت کو مسخ کر دیا۔ اس لیے زوال یافتہ قوموں کی جو ذہنیت مسخ ہو جاتی ہے تو نچلا سے چھوٹا فرد، کمزور سے کمزور فرد بھی اس ذہنیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ وہ گویا کہ انسانی تکلیفوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ سوسائٹی میں دیکھ لیں کہ کوئی بھی مصیبت آ جاتی ہے تو ذہنیت کیا ہوتی کہ اس مصیبت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ زندہ قومیں تو مصیبت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتی ہیں، اور یہاں ذہنیت کیا پیدا کر دی گئی؟ نیچے تک، کہ پورے معاشرے کے اندر یہ سوچ پیدا کر دی کہ اب مصیبت آئی سوسائٹی کے اوپر کے نظام نے یہاں پر مثلا پٹرول مہنگا کیا، اب آپ دیکھیں وہی ذہنیت نیچے تک سرایت کر جاتی ہے کہ ہر ایک لوٹ کھسوٹ کی سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس صورتحال سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ جو صحیح دنیا ہوتی ہے، عقل مند دنیا ہوتی ہے، وہ حقیقی مواقع سے، ترقی یافتہ مواقع سے فائدہ اٹھا کے آگے بڑھتی ہے، اور ہماری جو سوسائٹی جو زوال پذیر ہوتی ہے وہ مصیبتوں کے مواقع سے فائدہ اٹھاتی ہے کہ مشکل میں کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ آپ کو روزمرہ زندگی کے اندر نظر آتا ہے کہ ایک چیز کا کرایہ ایک وقت میں کچھ ہوتا ہے، جب کسی چیز ٹرانسپورٹ کم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کرایہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ ذہنیت پیدا کر دی گئی کہ ہم نے لوگوں کی مصیبتوں سے فائدہ اٹھانا، لوگوں کی حاجات سے فائدہ اٹھانا۔ تو یہ وہ ہے زندگی جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ موت بانٹنے والی زندگی ہے، کہ لوگوں کی ذہنیتوں کے اندر اتنی گراوٹ آ جاتی ہے کہ وہ بجائے زندگی بانٹنے کے وہ ہر وقت گدھ ذہنیت کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، پورا معاشرہ اس میں لپیٹا جاتا ہے۔ تو سوسائٹیاں اس وقت بنتی ہیں جب ان کے اندر ایک دوسرے کو سنبھالنے کا، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا، ایک دوسرے کی مشکل کو سمجھنے کی سوچ موجود ہوتی ہے۔ تو دین تو یہ حیات پیدا کرنے آیا، یہ سوچ پیدا کرنے آیا کہ سوسائٹی کے اندر ایک آدمی کی بھی حالت بری ہوتی ہے تو ساری کی ساری سوسائٹی پریشان ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو کھڑا کرنا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 20 واقعات ہیں جو آپ نے تربیت کی، کہ آپ کے پاس اشعری قبیلے کے لوگ آئے، بڑا لمبا سفر تھا، یمن سے چل کے آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ بھی آپ کے پاس تشریف رکھتے ہیں،
تو جب آپ نے ان کو دیکھا تو دیکھتی ہی آپ کی چہرے کی رنگت بدل گئی، ان کی چہروں کی حالت دیکھ کہ ان کے چہرے زرد پڑے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے۔ تو یہ ہے بنیادی چیز کہ آپ فوراً اٹھتے ہیں، ایک گھر جاتے ہیں، دوسرے گھر جاتے ہیں، تیسرے گھر جاتے ہیں، جتنی بھی ازواج مطہرات کے گھر تھے، کہ وہاں سے کوئی چیز لا کے ان کو فوری طور پہ پیش کی۔ اور جب کسی گھر میں کچھ نہیں ملا، کیونکہ وہاں تو بچا کے رکھا نہیں جاتا تھا، تو پھر آپ نے اس مجمع میں آ کر کہا دیکھو یہ تمہارے بھائی آئے ہیں، ان کی حالت دیکھو۔ تو پھر سارے گھروں کو دوڑ پڑے، جس کے بعد جو بھی کوئی چیز تھی وہ لے آیا، ڈھیر لگ گئے۔ کسی نے نہیں سوچا فلاں لے آئے گا، فلاں لے آئے گا، وہ اتنا لے آئے گا، وہ اتنا لے آئے گا۔ ہر ایک کے اندر یہ جذبہ موجود تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں نے لے کے جانا۔ کوئی قانون نہیں نافذ کیا گیا، کوئی داروغے نہیں بھیجے گئے، کوئی کوتوال نہیں بھیجے گئے کہ جا کے پتہ کر کے آؤ، چھاپے مارو، کس کے پاس کتنا پڑا ہوا ہے لے کے آؤ۔ یہ ہوتی ہے ایک زندہ سوسائٹی، زندہ معاشرہ۔ اسی بنیاد پر ہی اس سوسائٹی نے وسائل کم ہونے کے باوجود اس سوسائٹی کے اندر ایک زندگی تھی، اخلاق تھا، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر آگے بڑھنے کا جذبہ موجود تھا۔ اور اس کے مقابلے پر جو سوسائٹی مغرب نے قائم کی، لوٹ کھسوٹ کی، دوسرے سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، چاہے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی زندگی ختم کرنی پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کاروباری اصول ہے۔ اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اگر ہم ترقی کر سکتے ہیں تو گردن پہ پاؤں رکھو، ایک نہیں کئی گردنوں پہ رکھو۔ کسی خطے کے اندر جنگ مسلط کر کے وسائل پہ قبضہ کرنے پڑتے ہیں، کوئی بات نہیں، کروڑوں آدمی مار دو۔ اسی اپروچ کے ساتھ ہی گویا کہ وہ سسٹم آگے چلتا کہ موت بانٹتا ہے۔ تو یہ در حقیقت دنیا کے اندر ہمیشہ سے دو نظاموں کی کشمکش ہوتی ہے، ایک حیات بخش ہوتا ہے اور ایک موت بانٹنے والا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قرآن نے ذکر کیا، اذا دعاکم لما یحییکم، کہ آپ کی دعوت حیات کی ہے، تمہیں زندہ کرنے کی، تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی ہے، تمہیں شعور دینے کی ہے، تمہیں اپنے وسائل کو بہتر طور پر اجتماعی طور پر استعمال کرنے کی حکمت عملی بتانے کی ہے۔ اب یہ حیات کی سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا تعلق انسان کے تصورات سے، اس کے نظریات سے ہے۔ اس کے اندر تبدیلی آئے گی تو ظاہر ہے کہ اقدامات اس کے مطابق ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے درمیان موجود ہے۔ تمہارا جو دل ہے یہ بنیادی طور پر اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ جو بھی تم سوچتے ہو تو فکر کرتے ہو، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ساری چیزیں موجود ہیں، محاسب ہے وہ۔ تو اپنے قلب کی کیفیت پیدا کرو، تمہارے قلب کے اندر یہ حیات کی سوچ ہونی چاہیے، تمہارا قلب زندہ ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی حیات انسان کے قلب سے پیدا ہوتی ہے۔ اندر حیات ہوگی تو باہر حیات کے لیے سوچے گا، اندر ہی مردہ ہے، اندر ہی مفاد پرستی بیٹھی ہوئی ہے، اندر ہی خود غرضی بیٹھی ہوئی ہے، اندر میں گویا کہ حالات کے انتظار میں کہ کس وقت مصیبت ٹوٹے اور میں اس مصیبت سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ جو سوسائٹی کے اندر سوچ یہی پائی جاتی ہے نا کہ زیادہ زیادہ چیزیں اسٹاک کر کے رکھ لو، کسی وقت مصیبت آئے گی تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی بنیاد پہ آپ کا سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے گدھ آپ کی زراعت میں بھی ہوتے ہیں، آپ کی صنعت میں بھی ہوتے ہیں، تجارت کے اندر بھی ہوتے ہیں، بلکہ پورا کا پورا سسٹم آپ کا بیوروکریٹک سسٹم اسی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ ان سب کے گویا کہ جو دل ہیں وہ مردہ ہیں، قلوبہم قلوب الذئاب، ان کے جو دل ہیں وہ بھیڑیوں والے، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بھیڑیا اپنی نسل کو کچھ نہیں کہتا۔ جب ہم درندگی کی بات کرتے ہیں تو درندوں کا تو پھر یہ اصول ہے کہ اس درندہ اپنی جنس کے فرد کو کچھ نہیں کہتا، کبھی بھی نہیں اس کو بھموڑتا۔ لیکن یہ انسان جب بھیڑیا بنتا ہے تو یہ سب سے پہلے اپنی ہی
جنس کے لوگوں کو بھموڑتا ہے، انہی پر اپنے دانت صاف کرتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ بھی جان لو کہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا کہ تم سب کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے گا، تمہارا فیصلہ پھر وہاں پر ہوگا، چاہے اس دنیا کے اندر کسی طرح تم کو جمع کر دیا جائے، کوئی اجتماعی انصاف کا نظام آئے اور سب کے ساتھ معاملہ طے کیا جائے کہ تم لوگوں نے دنیا کے اندر کیا کیا جبر کیا، ایک ایک آدمی سے حساب کتاب ہو کہ اس نے اجتماعی طور پر کیا کیا گناہ کیے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے قوموں میں، تو وہ قوموں میں تبدیلی یہی ہوتی ہے کہ ان سب کو گویا کہ حشر میں کھڑا کر دیا جاتا، سب کو جمع کیا جاتا اور سب کے ساتھ ایک جیسا فیصلہ کیا جاتا۔ پھر ظاہر ہے اس کے اندر گیہوں کے ساتھ گن بھی پستا ہے، وہ دنیا کے اندر تو ظاہر ہے اتنا باریک بینی کے ساتھ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہوگا وہ پوری باریک بینی کے ساتھ ہوگا، ایک ایک آدمی کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس لیے چاہے دنیا کا حشر ہو یا آخرت کا حشر ہو، بتا دیا گیا کہ حشر ہر صورت میں ہونا ہے، جمع کیا جانا ہے اور اس کے مطابق حساب و کتاب ہونا ہے۔ کوئی یہاں کے حشر سے بچ گیا، اس حشر سے تو بچ نہیں سکتا۔ اور پھر قرآن حکیم نے ایک اور بات سمجھائی کہ سوسائٹی کے اندر جب فتنہ اور فساد کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کی لپیٹ میں پورا معاشرہ آتا ہے، وہ لوگ بھی آتے ہیں جس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ یہ اجتماعی نظام کی سوچ کی طرف دعوت دی گئی کہ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں تو کچھ نہیں کرتا، میں تو ذاتی طور پہ اچھا آدمی ہوں، ذاتی طور پہ میں نیکی بھی کرتا ہوں، حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ معاملات درست رہیں، جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، میں تو ان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس سوچ کی قرآن نے نفی کر دی کہ اس فتنے اور فساد سے ڈرو جو صرف ظلم کرنے والوں تک نہیں پہنچے گا، وہ تو پوری سوسائٹی پہ وبال آتا ہے، پوری سوسائٹی پہ آفت آتی ہے۔ آج دنیا کے اندر جہاں بھی زوال آتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ سارے کے سارے اوپر سے نیچے تک سارے کے سارے ظالم ہوتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے، اس کے خلاف شعور نہیں دیتے، اس کے خلاف لوگوں کے اندر کوئی تحریک نہیں پیدا کرتے، اپنی سمجھ کو وہاں پر کام میں نہیں لاتے۔ وہ کہتے اپنا کام کرو، آپ کو دوسروں کی کیا فکر ہے، آپ ٹھیک ہونے چاہیے، وہ بھگتیں گے جو غلط کر رہے۔ قرآن تو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے و فساد سے بچو جو تم میں سے صرف ظلم کرنے والوں تک محدود نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ظلم کرنے والا پکڑا جائے گا اگر اس سوسائٹی میں بیداری نہ پیدا ہوگی۔ اگر سوسائٹی بیدار ہوگی تو سب سے پہلے تو ان ظالموں کا خود حساب کرے گی، اور اگر وہ اپنی انفرادی مصروفیات میں مصروف ہو جائے کہ اللہ جانے اللہ کرے گا، تو پھر اللہ جب کرے گا پھر اس سوسائٹی پہ جب زوال آئے گا، اس پہ مصیبت آئے گی، اس پر عذاب آئے گا، اس پہ غلامی آئے گی، تو اس ساری کی ساری سوسائٹی غلام بنے گی، ساری کی ساری سوسائٹی قحط کا شکار ہوگی، ساری کی ساری سوسائٹی تباہ ہوگی، سارا ملک تباہ ہوگا۔ یہ قرآن کا واضح طور پر حکم موجود ہے۔ وہاں پر پھر گیہوں کے ساتھ گن پستا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دنیا کے زوال کا مطالعہ کر لیں، قوموں کے زوال اسی بنیاد پر ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس قوم کے اندر کوئی بھلا آدمی نہ رہتا ہو، کئی بھلے آدمی ہوں گے، ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس سوسائٹی کے حوالے سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، لیکن اگر انہوں نے سوسائٹی میں اس ظلم کے خلاف کردار ہی ادا نہیں کیا، جو کم سے کم اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو زبان دے رکھی ہے، اس زبان کے ذریعے لوگوں کو سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ استحصال ہے، یہ جبر ہے، یہ دنیا کے اندر یہ نسل کشی ہو رہی ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، کم سے کم یہ تو اللہ نے اس کو صلاحیت دے رکھی ہے۔ وہ اس صلاحیت کو بھی کام میں نہیں لاتا، بلکہ اس کے شعور کے اندر ہی ظالم مظلوم کا فرق ہی مٹا ہوا ہے۔ جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، اور ایسے جو قادری بھی پائے جاتے ہیں کہ یہ دو ظالم ہیں، دونوں ظالم لڑ رہے ہیں۔ یعنی یہ شعور تک نہیں ہے
کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، یہ جائے کہ یہ فیصلہ ہو کہ ہم نے کس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، کس کے حق میں بات کرنی ہے۔ یہ ہے وہ مردہ معاشرہ کہ اتنی مردنی طاری ہو جاتی ہے کہ سوچ اور سمجھ ہی مسخ ہو گئی۔ اس وجہ سے دین کا جو نظام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کا نظام لوگوں میں حیات بانٹتا ہے، دیتا ہے، ان کو زندگی دیتا ہے۔ اس لیے ایمان لانے والی اجتماعیت اگر معاشرے کے اندر حیات بخش نظریہ نہیں رکھتی، سوچ نہیں رکھتی، اور سوسائٹی کے اندر اس مردہ نظام کا حصہ بن کے رہتی ہے، تو وہ در حقیقت سب سے بڑی مجرم ہے۔ اس نے اس ایمان سے کیا حاصل کیا؟ ایمان تو زندگی پیدا کرتا ہے، ایمان تو تحریک پیدا کرتا ہے، ایمان شعور پیدا کرتا ہے کہ کیا ظلم ہے، کیا کفر ہے، کیا شرک ہے، کیا جبر ہے، کیا استحصال ہے، کون کیا ہے اور کس درجے کا ہے۔ تو یہ سارا اس کا تعلق بنیادی طور پہ زندگی سے، اور زندگی جس کا فکر کی زندگی جس کو کہتے ہیں، جس کو نظریے کی زندگی کہتے ہیں، سمجھ کی زندگی کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے پر جو مردہ زندگی ہوتی ہے، مردہ نظریہ ہوتا ہے، اس کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر اچھے برے کا فرق ہی ختم کر دو، کیا اچھا کیا برا، صرف اور صرف ذاتی مفاد کی سوچ پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ذاتی طور پر بڑا خوشنما مستقبل دکھایا جاتا ہے۔ آج کے نوجوان کو اسی طرح تو گمراہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے ملک سے نکلو باہر، بڑا خوشنما مستقبل کھڑا ہوا ہے، ذاتی طور پہ یہ ترقی وہ ترقی ہو سکتی ہے، یا اسی طرح اس سوسائٹی کے اندر بھی ذاتی ترقی کے یہ امکانات ہیں۔ تو وہ ذاتی ترقی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ تم نے اس معاشرے کی گردن پہ کیسے پاؤں رکھنا۔ بیوروکریسی میں اس لیے شامل کیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے، اور وہاں یہی تربیت دی جاتی ہے کہ کس طرح تم نے سوسائٹی کو قابو رکھنا ہے، کس طرح اس معاشرے کو تم نے بانجھ رکھنا ہے، کس طرح اس کے خلاف طاقت استعمال کرنی ہے، کس طرح تم نے اس سوسائٹی کو حیات سے محروم رکھنا ہے۔ یہ پورا کا پورا سسٹم اسی پر بنیادی طور پر فوکس ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے دین کے حیات بخش نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی در حقیقت ہماری حیات ہے۔ حیات سے مراد معاشرے کی حیات، سماجی حیات، فکر و شعور کی حیات۔ اصل تو انسان کی پہچان یہی ہے۔ وہ حیوانی حیات تو ظاہر دنیا میں پتہ نہیں کتنے جانوروں کو حاصل ہے، اگر ہم نے اسی حیوانی حیات تک ہی محدود رکھنا ہے، کھانے پینے کے اسباب وسائل تلاش کر لینا ہے، زندگی بسر کرنی ہے، تو یہ تو ہمارا امتیاز نہیں ہے۔ ہمارا امتیاز تو عقل و شعور سے قائم ہوا ہے کہ وہ عقل و شعور جو اجتماعی بنیادوں پر غور و فکر کر کے اور سوسائٹی کے مسائل کو حل کرنے کی تدبیر کرتا۔ انفرادی عقل و شعور یا سمجھ کا ایک درجہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ جانوروں کو ہی پتہ ہے کہ یہ چیز ہمیں نقصان دیتی ہے، اس سے دور رہتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، کھاتے پیتے ہیں، اس کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اگر اتنا انسانی شعور بھی ہے تو پھر اس میں اور حیوانی شعور میں کتنا فرق؟ ہاں یہ ہے کہ ایک حیوان جو وہ استحصال کی سوچ نہیں رکھتا، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انسان اپنی اس عقل کو استعمال کر کے اپنے اس استحصال کو باقاعدہ چینلائز کرتا ہے، سسٹم بنا دیتا ہے کہ استحصال کو کیسے مستقل قائم رکھا جائے، اور اس مقصد کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو کیسے کیا جائے۔ تو آج دنیا کے اندر بنیادی طور پر جو سوسائٹی کو مردہ کرنے والا عالمی نظام ہے وہ کھل کھیل رہا ہے، انسانی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، اور اس کو کوئی غرض نہیں کہ کتنے انسان مر گئے۔ یعنی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی اندر کی بات کہہ کے اور ان پر کوئی تجزیہ کر رہے ہیں، نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ نظام ننگی حالت میں موجود ہے، پہلے بھی یہی نظام تھا،
سمجھانا پڑتا تھا کہ اس نے باقاعدہ مہذب کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑی انسانی حقوق کی باتیں کرتا تھا۔ آج وہی نظام ننگی حالت میں موجود ہے کہ وہ اسکول کی سینکڑوں بچیاں مار دیتا ہے، کوئی ملال نہیں اس کو، ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ، اور اس پہ نہ کوئی گفتگو کرنے والا، نہ کوئی احتجاج کرنے والا، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ہمارے میڈیا اس کو نشر کرتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے۔ یعنی مخبوط الحواس شخص کی باتیں پوری دنیا کے اندر بیان ہوتی ہیں، اور پھر یہ جتنی فاسد نظام ہے یہ اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ ان کی عقلوں پر بھی پتھر پڑے ہیں کہ ایک مخبوط الحواس شخص ہے، اس کا پورا نظام، اس کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی امت مسلمہ کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں، کتنے اقتدار والے لوگ ہیں جو اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اس کی منہ سے نکلنے والی ہر بات کو قبول بھی کرتے ہیں، اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے نا، جب گدھوں کا نظام ہوتا ہے تو ایک بڑا گدھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں۔ ایک جانور جو کسی جانور کو گرا دیتا ہے وہ شکار کرتا ہے، باقی ساری مردہ خور اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مردہ خوری کا جو نظام ہے یہ سوسائٹی پر مسلط ہے۔ اس وجہ سے قرآن کی یہ آیات ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں، ان آیات پہ غور کیا جائے، اس کا جو پیغام ہے اس کو سمجھا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دیے گئے اس نظام کو اس نقطہ نظر سے کہ یہ ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں کیا کیا زندگی بخش پیغام دیتا ہے، اس نے کیا اصول رکھے، کس طرح اس نے ایک مردہ سوسائٹی کو زندہ کر کے اس قابل بنا دی کہ اس نے پوری دنیا میں زندگی بانٹی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی وہ پوری دنیا کے لیے حیات بخش بن گئی۔ اس کو یہ فکر لائق ہو گئی کہ کہاں کہاں مردہ معاشرے پائے جاتے ہیں، ان کو زندگی دو، ان کو پیغام دو، ان کو سمجھاؤ کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے تمہارے وسائل پہ قبضہ کرنے کا، ہم کسی بھی طور پر تم سے کوئی مفاد لینے نہیں آئے، ہم تو بنیادی پیغام لے کر آئے۔ اور جن قوموں نے اس کو قبول کیا انہوں نے زندگی حاصل کی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، وہ معاشرے کے اندر اپنی سوسائٹی کے لیے نہ صرف حیات بخش بنی بلکہ گرد و پیش کے لیے بھی انہوں نے اس زندگی کو بانٹا ہے۔ اور موجود جو نظام ہے یہ تو ہر لحاظ سے جو اس کی ذہنیت ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کے حالات سے کیسے فائدہ اٹھائے، اور پھر بدقسمتی پوری جب سوسائٹی اس میں چلی جاتی ہے، یہی تو نظام کی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کہ وہ خرابی نچلے آدمی تک پہنچ جاتی ہے، اور ہر شخص موقع کی انتظار میں ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی تکلیف کا، مصیبت کا موقع پیدا ہو تو میں اس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں۔ یعنی باہمی تعاون کا جذبہ نہیں ہوتا، کیونکہ مردہ معاشرے میں تو باہمی تعاون کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم جو ہی صورتحال پیدا ہو، مجھ سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، حکومت ایک اعلان کرتی ہے، آنن فانن آپ سوسائٹی کے نچلے حصے تک اس کے اثرات دیکھتے ہیں۔ یعنی حکومت اعلان کرتی ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد پٹرول کا، ڈیزل کا یہ ریٹ ہوگا، آپ ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں کہ جہاں جہاں بھی کوئی آدمی بیٹھا ہوگا وہ اسی اس میں ہوگا کہ میں نے کس طرح رات 12 بجے تک پٹرول روک کے رکھنا، حالانکہ یہ اس نے کم قیمت پہ لے رکھا، اور یہ اوپر سے نیچے تک ہوا۔ اس موقع پر حکومت نے اعلان کیا اس پٹرول کا جو ابھی پہنچا ہی نہیں ہے، گزشتہ ریٹ پر جو حاصل کیا ہوا ہے اس کا ریٹ بڑھا دیا، اور اوپر سے لے کر نیچے تک سب نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ ہے گدھ ہونے کی صفت، جیسے گدھ انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ جانور گرے اور میں اس پہ پل پڑوں۔ اس طرح گویا کہ سوسائٹی کی حالت کر دی ہے کہ جس کے پاس بھی تھوڑا سا بھی اختیار ہے وہ ہر وقت اسی انتظار میں رہتا ہے کہ اس سوسائٹی پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو ہم نے اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہو۔ اب آپ کا یہ معاملہ زراعت کے اندر ہے، گندم کی فصل تیار ہو رہی ہے،
اب سارے بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ ہم نے اس سے کیسے فائدہ اٹھانا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ یہ پوری سوسائٹی کا جو طبقہ ہے لوٹ مار کرنے والے، اس کی ذہنیت بنا دی گئی کہ آپ نے ہر موقع کی طاق میں رہنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا تو ہم نے اس سوسائٹی کو کیسے نچوڑنا ہے، کیسے بھموڑنا ہے۔ تو یہ گویا کہ کی پوری سوسائٹی ایک ایسے سسٹم کے تحت ہے جس کا اس عالمی نظام کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے کہ سوسائٹی کے لوگوں کو کس طرح ہم نے کھانا ہے، کس طرح لوٹنا ہے، کس طرح ان کو نچوڑنا ہے، کس طرح ان پہ پل پڑنا ہے، کیسے ان کی زندگیاں ختم کرنا۔ یہ اوپر کے امریکی نظام سے لے کر اور آپ کے نچلے نظام تک یہ پوری کی پوری ایک چین بنی۔ تو اس ذہنیت کے خلاف ایمان والی جماعت کو دعوت فکر دی گئی۔ اگر اس کو ایمان رکھتی ہے تو اپنے اندر جو سوچ پیدا کرے گی کہ وہ سوسائٹی کو اس نے حیات دیں گی، سوسائٹی کی مردنی کو ختم کرنا ہے، اس کے اندر سوچ پیدا کرنی ہے، سمجھ پیدا کرنی ہے، عقل پیدا کرنی ہے، شعور پیدا کرنا ہے، مل جل کر زندگی بسر کرنے کا ان کے اندر اہتمام کرنا ہے، اجتماعیت پیدا کرنی ہے، باہمی تعاون کی سوچ پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی سوچ پیدا کرنی ہے۔ یہی حیات ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم کی آیات در حقیقت دعوت فکر دے رہی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ بات مانو جب وہ تمہیں اس بات کی دعوت دیں جو تمہیں زندہ کرنے والی، تمہیں حیات دینے والی۔ اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے درمیان حائل ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے اصل میں نظریہ پنپتا وہیں پر ہے۔ سب سے پہلے سوچ انسان کے دل کے اندر راسخ ہوتی ہے، وہیں سے نتائج نکلتے ہیں۔ تمہارے دل کے اندر کیا کیا فطور موجود ہے، تم کس کس طرح موقعوں کی تلاش میں ہو، تو یاد رکھو وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات بھی جان لو کہ تم سب نے جمع بھی ہونا ہے، اجتماعی طور پر تمہارا محاسبہ بھی ہونا ہے، چاہے یہ اجتماع اس دنیا کے اندر قائم ہو جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم ہو گیا، بدر کے میدان میں قائم ہو گیا، بنو نذیر کے ساتھ قائم ہو گیا، اور چاہے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ حشر تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے یوم الحشر۔ اور اسی طرح واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہ بات یاد رکھو، اس فتنے سے، اس آزمائش سے، اس عذاب سے بچو جو صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ اگر سوسائٹی کے اندر ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کرو گے، اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرو گے، اس کے خلاف شعور نہیں دو گے، تو پھر وہ آفت تم تک پہنچے گی۔ اسی طرح معاشرے غلام ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر خراب آ جاتے ہیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی نیکی کو اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، وہ سوسائٹی کے اجتماعی معاملات سے کٹ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، خراب ہوتے رہیں، ہم تو ٹھیک چل رہے ہیں۔ یہ اجتماعی سوچ سے جب انحراف ہو جاتا ہے تو پھر ذاتی نیکی بھی معاشرے کے اندر ان کو ظلم اور فساد کے نتائج سے نہیں بچا سکتی۔ پھر لوگ مسجدوں کے اندر بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں، نیکی کی حالت میں ان کو اڑا دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے سوسائٹی کے اندر بر وقت کردار نہیں ادا کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا والا، اگر یہاں پر اس کی سزا پوری نہ ہوئی تو پھر اس نے سزا دینی ہے، پوچھ گچھ کرنی ہے کہ تمہارے چہروں کے تاثرات تک نہیں بدلے، تم دنیا کے اندر ظلم ہوتا دیکھتے رہے، اس کے خلاف تم نے نہ اپنے شعور کو بیدار کیا، نہ تم نے اس پہ کوئی توجہ دی، نہ اس کے خلاف ذہن سازی کی، نہ اس کے خلاف تم لوگوں نے معاشرے کے اندر کوئی سبیل پیدا کی، جتنی تمہاری بساط تھی تم نے کیا کیا؟ یہ ہر ایک سے اس بات کی جواب دہی ہونی۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی سوچوں کو اجتماعی بنایا جائے اور اجتماعی جدوجہد کی جائے، سوسائٹی کے اندر غلط کو غلط کہنے کا، صحیح کو صحیح کہنے کا، ظلم کو ظلم کہنے کا، عدل کو عدل کہنے کا ہمارے اندر نظریہ ہونا چاہیے، جتنی بساط ہے۔
کم سے کم سوسائٹی کے اندر برائی کے خلاف شعور دینا تو بہت ضروری ہے، تاکہ کم سے کم اس بات کو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، ہم نے آواز بلند کی، ہم نے سوچ کو عام کیا، ہم نے ذہن سازی کی، ہم نے ان کو شعور دینے کی کوشش کی، اس کے لیے ہم نے اپنی بساط کے مطابق اجتماع پیدا کیا، اپنے اندر نظم پیدا کیا، ہم نے دنیا کے اندر ہونے والی جو بھی کشمکش تھی اس میں ہماری ایک رائے تھی، اس رائے کا ہم اظہار کرتے تھے۔ یہ تو کم سے کم اپنے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ اس وجہ سے ایمان والی اجتماعیت کی ذمہ داریاں متعین کر دی گئیں کہ یہ انفرادی سطح کی نیکیوں تک محدود رہنے والی اجتماعیت نہیں ہے، بلکہ اس کو معاشرے کے اندر ایک سرگرم کردار ادا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ شعور عطا فرمائے، اس شعور کے مطابق اجتماعیت کے قائم کرنے کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سوچوں سے یہ انفرادیت، یہ خود غرضی، خود پرستی، اپنی ذات تک محدود رہنا، ان سوچوں سے نکال کر ہمیں اجتماعی جد و جہد کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔